بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام، رائٹر آمنہ ریاض۔ جنت او جنت! دین محمد نے گھر میں داخل ہوتے ہی جنت کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ آسمان کے چہرے پر شام کا سنگھار جاری تھا اور صحن میں لگے سکھ چین پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ ننھی جنت اپنے جھولے میں لیٹی چڑیوں کے شور سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ باپ کی آواز سن کر وہ تیز تیز ہاتھ پیر چلانے لگی۔ دین محمد نے اپنا صافہ الگنی پر ڈال دیا اور آگے بڑھ کر اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگا۔ اس کی بیوی زہرہ صحن کے ایک طرف دستی نلکے کے قریب بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ باپ بیٹی کو لاڈ کرتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ آج کی بات نہیں تھی۔ جنت کی پیدائش سے لے کے اب تک سال بھر کے اس عرصے میں اس کا یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ جنت کو پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوتا اور اسے گود میں اٹھا لیتا، پھر جب تک گھر پر رہتے اسے گود سے اترنے نہ دیتا۔ اور صرف دین محمد پر ہی کیا موقوف، خود زہرہ اور دین محمد کی ماں کے معاملات میں بھی بے حد تبدیلی آ چکی تھی۔ جنت ان سب کے لیے کھلونا تھی، جس نے ان کے گھر کو گھر نہیں رہنے دیا تھا، جنت بنا دیا تھا۔ جنت دیوار پر بیٹھی ہوئی چڑیا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ دین محمد اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے چڑیا کے قریب کیا۔ چڑیا خطرہ بھانپتی پھر سے اڑ گئی۔ جنت کھلکھلا کر باپ کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ تبھی دین محمد کی نگاہ اس کے پیر پر پڑی۔ وہاں معمولی سی خراش سرخ ہو کر سوکھ رہی تھی۔ اس کے پیر پر کیا ہوا ہے؟ اپنے اندر اٹھی غصے کی شدید لہر کو دباتے ہوئے اس نے زہرہ کو مخاطب کیے بغیر پوچھا تھا۔ زہرہ اپنے آنچل سے ہاتھ پونچھتی قریب آ گئی اور بغور جنت کے پیر کو دیکھا، پھر اچانک یاد آنے پر بولی، اچھا یہ صبح چارپائی کے پائے سے خراش لگ گئی تھی، پاؤں پاؤں چلنے لگی ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے جی اب یہ کہاں ٹکتی ہے؟ اس نے پیار سے جنت کا گال گدگداتے ہوئے کہا۔ دین محمد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ پاؤں پاؤں چلتی ہے ٹکتی نہیں ہے، تم کیا افیم کھا کے سو جاتی ہو؟ ذرا سی بچی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا؟ دین محمد نے مشتعل ہو کر کہا، ابھی خدا نے ایک دیے تو یہ حال ہے، جو باقی 6 بھی زندہ ہوتے تو تم نے کیا کرنا تھا؟ زہرہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا ہو گیا جی آپ کو؟ بچے تو چوٹیں لگواتے ہی رہتے ہیں، اور میں تو سارا دن اسی کے ساتھ لگی رہتی ہوں، یقین نہ آئے تو اماں سے پوچھ لیں۔ نظر آ رہا ہے مجھے کتنا تو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ دین محمد کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ اچھا میں اگلی بار خیال رکھوں گی۔ زہرہ نے مصلحت آمیزی سے کام لیا۔ دین محمد سر جھٹک کر تخت پر بیٹھ گیا اور جنت سے باتیں کرنے لگا۔ زہرہ نے گہری سانس بھر کے شوہر اور بیٹی کو دیکھا۔ اسے دونوں سے بے حد بے حساب محبت تھی، لیکن دین محمد کی طرح بیٹی کی محبت میں وہ اندھی نہیں ہو رہی تھی۔ دین محمد جنت کے معاملے میں حد درجے جذباتی تھا۔ وہ زہرہ جنت کے معاملے میں اپنی ماں کی بھی معمولی سی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات اس کی غیر معمولی محبت و انسیت اچھی لگتی، بعض اوقات بری اور بعض اوقات ناگوار۔ دین محمد پہلا شخص نہیں تھا جسے خدا نے طویل انتظار کے بعد باپ کے منصب پر فائز کیا تھا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، مگر کوئی بھی اولاد کو اس طرح تھیلی کا چھالا نہیں بناتا جس طرح دین محمد جنت کو بنا رہا ہے۔ بعض اوقات زہرہ کو پریشانی ہونے لگتی کہ اتنی محبت اور جذباتیت کا نتیجہ کیا نکلے گا، پھر وہ سر جھٹک دیتی کہ اس کی پریشانی قبل از وقت تھی۔ دین محمد کا موڈ اتنی دیر میں خوشگوار ہو چکا تھا اور وہ زہرہ کو پکار رہا تھا۔ زہرہ سر جھٹک کے متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا ہماری لاڈو بڑی نصیبوں والی ہے، دیکھ لے جب سے دنیا میں آئی ہے ہماری زمینیں کتنا منافع دے رہی ہیں، اور آج تو میرے پاس خوشخبری بھی ہے، وہ خوشی خوشی بتانے لگا۔ چودھری حاکم اپنی زمینیں بیچے اور وہ بھی بڑی مناسب قیمت میں، بلکہ مناسب کہنا بھی غلط ہے، اونے پونے ہی سمجھ لے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ اراضی خرید کے میں جنت کے نام لگاؤں گا۔ ابھی تو یہ اتنی چھوٹی ہے، جو ہمارا وہ اسی کا تو ہے، لیکن ابھی سے زمین اس کے نام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ زہرہ نے اعتراض کیا، بڑی ہوگی تم نام لگا دینا، خام خواہ بچہ نظر میں آتا ہے، قوم میں کتنے حاسد ہیں ہمارے۔ بات تو ٹھیک ہے تیری، دین محمد نے کہا، لیکن میرا دل چاہتا ہے ہماری جنت اس گاؤں کے تمام بچوں سے بہتر ہو۔ میری خواہش ہے زہرہ، اسے ضرور پورا کروں گا۔ زہرہ گہری سانس بھر کے اس کے لیے کھانا لینے رسوئی کی طرف آ گئی۔ اسے دین محمد کی منطق سمجھ نہ آئی تھی، پھر بھی وہ مطمئن تھی، کیونکہ اسے یقین تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین محمد کی جذباتیت کم ہو جائے گی۔
ڈنر کے دوران بڑی محسوس کون سی خاموشی چھائی ہوئی تھی. کبھی کوئی گلاس چمچہ ٹکراتا تو حواس پیدا ہوتی، پھر ویسے ہی سکوت چھا جاتا. ثروت دیکھ رہی تھی دانیال حسن رغبت سے نہیں کھا رہے، یہاں تک کہ انہوں نے چند لقمے کھا کر پلیٹ پر ایک کھسکا دی اور پانی کا گلاس اٹھا لیا. لیکن اس سے قبل کہ گلاس لبوں سے لگاتے ثروت نے صورت سے ایک باؤل ان کے سامنے رکھ دیا. آپ کو سبزی پسند نہیں آئی تو یہ مٹن گریوی لے لیں، ساتھ میں یہ وائٹ رائس. یہ کمبینیشن پسند ہے نا آپ کو؟ آج سارا کھانا میں نے آپ کے پسند کے مطابق بنایا دانیال. ثروت نے مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ بیان کیا. ایک کے بعد ایک چیز میرے سامنے رکھتے ہوئے یہ ثابت نہ کریں کہ آپ کو میری پسند ناپسند کی بہت پرواہ ہے. تن سے بوجھل سرد لہجہ. ثروت کا رنگ پھیکا پڑ گیا. آپ نے صبح سبزی کے لیے کہا تھا، اس لیے انہوں نے وضاحت دینا چاہی. دانیال حسن نے فوراً ٹوک دیا. میں نے مکس سبزی پکانے کے لیے کہا تھا، صرف گاجر پکانے کے لیے نہیں. مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے، اس لیے جو سبزی گھر میں تھی وہی بنا دی. اچھا میں کل مکس سبزی بنا لوں گی، پلیز آپ ابھی تو کھانا چھوڑ کر نہ جائیں. آپ کو رائس نہیں کھانے تو میں چپاتی بنا لاتی ہوں. فریزر میں کباب رکھے ہیں کچے قیمے کے، اگر آپ کہیں تو وہ فرائی کر دیتی ہوں یا آملیٹ بنا لیتی ہوں. ثروت کو کسی بھی طرح انہیں قائل کرنا تو سو جلدی جلدی بول رہی تھی. دانیال صاحب نے ابرو اچکا کر تیکھی نظر ان پر ڈالی. کل مکس سبزی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسب خواہش کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تعجب ہے مجھے اس بات پہ آپ کو اتنی اہم بات سمجھ کیوں نہیں آ سکی آج تک. باقی بات رہی کباب چپاتی اور آملیٹ کی، آپ کو میری اتنی فکر تھی تو ان سب چیزوں کو اس وقت ٹیبل پر موجود ہونا چاہیے تھا. آواز دھیمی، لہجہ تلخ. دیٹس ناٹ فیئر ڈیڈی، ولید نے اچانک کہا. ممی نے سب کچھ آپ کے پسند کے مطابق بنایا، صرف آج نہیں، وہ ہر روز ایسا ہی کرتی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں انہیں آپ کی فکر نہیں. میری بات میں دخل مت دو ولید، خاموشی سے کھانا کھاؤ. دانیال صاحب نے اسے بری طرح جھڑک دیا. ولید کو حد تک کا احساس ہوا. اس نے اینیا کی طرف دیکھا، وہ سراسیمگی چہرے پر پھیلائے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی. ولید دل محسوس کر بیٹھا رہا. ڈیڈی کا معمولی باتوں کے لیے ممی کو ڈانٹنا ولید کو کبھی اچھا نہیں لگتا تھا. ان کا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اسے کبھی محسوس نہ ہوتا. بحیثیت باپ وہ بہت اچھے تھے، ان کی پڑھائی کا خیال رکھتے تھے، ان کے مسائل ڈسکس کرتے تھے، لیکن بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ عجیب سا ہوتا تھا. کم سے کم ولید نے اپنے ہوش میں انہیں کبھی ماں کے ساتھ تحمل سے بات کرتے نہیں سنا تھا. اول تو وہ دونوں آپس میں بات بہت کم کرتے تھے، لیکن اگر بات کرتے تو ممی کا لہجہ گھگھیاتا ہوا ہوتا اور ڈیڈی کا طنز میں ڈوبا. ان کے پاس اکنامکس میں پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری تھی اور ایک مشہور سرکاری بینک میں وہ بطور مینیجر کام کر رہے تھے. اپنے فیلڈ سے متعلقہ شارٹ کورسز کے سلسلے میں وہ اندرون بیرون ملک سفر کرتے رہتے تھے. ولید کے اس معاشرے میں جو مقام ہے اسے ڈیڈی کی وجہ سے ملا تھا، لیکن ڈیڈی کو یہ مقام پیدا ہوتے ساتھ نہیں ملا تھا. انہوں نے یہ مقام اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حاصل کیا تھا. وہ سیلف میڈ تھے، اور ایسے سیلف میڈ تھے جنہیں لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خود ولید اپنے ڈیڈی کو آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن وہ جب بھی انہیں ممی سے بات کرتے سنتا وہ انہیں سے جاہل لگتے تھے، جس میں کامن سینس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور جو جاہل مردوں کی طرح اپنی بیوی کو دبا کر رکھنے کے لیے ہر روز اپنی زبان کی دھار تیز کرتے ہیں. وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ڈیڈی کو ممی سے کہتے سنا، لیکن وہ چونکہ پوری طرح حاضر نہیں تھا اس لیے بات سمجھ نہیں سکا. ممی کہہ رہی تھی میں تو ان لوگوں سے ملنے نہیں جا سکی. جس وقت توقیر بھائی کا فون آیا میں گھر پر نہیں تھی. اینیا نے ان لوگوں کو پورشن دکھا دیا تھا. پھر جس وقت میں آئی تو میرا خیال تھا وہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا. اور اگر آپ سوچنا چھوڑ دیں تو ہماری زندگیوں کے آدھے مسائل تو یوں بھی حل ہو سکتے ہیں. وہی مخصوص تلوار کی کاٹ جیسا لہجہ. اور کیا میں جان سکتا ہوں آپ گھر پہ موجود کیوں نہیں تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سوسائٹی کی میٹنگ تھی آج. ثروت منمنائی. اور کیا ہوتا ہے آپ کی اس میٹنگ میں؟ دانیال حسن نے پوچھا. چگلیاں، بدخویاں، اس کو لڑوا دیا، اس کو ملوا دیا، کپڑے، جیولری کی بکواس ڈسکشن. اتنی میٹنگ کے دوران آپ کو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ آپ کی اکلوتی بیٹی اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہے. کیا؟ ثروت نے فکر مندی سے اینیا کی طرف دیکھا. ڈیڈی پلیز، اینیا نے جھنجھلا کر کہا تھا. ہاتھ میری اپنی غلطی کی وجہ سے جلا، آپ ممی کو تو بلیم نہ کریں.
دانیال حسن نے نیپکن میز پر اچھالا، بنا کسی کی طرف دیکھے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ انیا، ثروت نے اس سے کہا۔ رہنے دے ممی، انیا نے اکتا کر کہا تھا۔ اتنا بھی نہیں جلا کہ میں بچوں کی طرح روتی پھروں۔ پتہ نہیں ڈیڈی کی نظر کیسے پڑ گئی اور آپ کو جتا دیا۔ آپ پلیز کھانا کھائیں۔ اس کے دو ٹوک کہنے پر ثروت خاموش ہو گئیں اور اپنی پلیٹ پر جھک گئیں، لیکن چونکہ دل اچاٹ ہو چکا تھا اس لیے جلد ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ ثروت نے جائے نماز تہہ کر کے ریک میں رکھی اور ورد مکمل کر کے گھر کے چاروں کونوں میں پھونکیں ماری، پھر بیڈ روم میں جانے کا ارادہ موقوف کرتی دروازہ کھول کے باہر لان میں آ گئی۔ ہوا بند تھی لیکن لان کی گھاس سے ایک فرد بخش تازگی اور خوشبو ان تک آ رہی تھی۔ وہ وہیں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر گھاس کو دیکھنے لگی جو رات کی تاریکی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا نام ہے میرا؟ گہری سانس بھرتے ہوئے انہوں نے سیڑھیوں کے قریب لرزتے ہوئے چندنا کے پودے سے پوچھا۔ ثروت۔ کس قدر نامکمل، بے وزن اور بے رنگ نام، لیکن اگر اس نام کو یوں پکارا جائے، مسز ثروت دانیال حسن، تو کتنا مکمل، کتنا روشن لگتا ہے، جیسے مضبوط بنیاد کی عمارت۔ ثروت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ آنسو انہیں بار بار تنگ کر رہے تھے۔ اور ہمارے احباب کہتے ہیں کہ ہماری جوڑی بہترین کپل ہے۔ ہم دونوں ساتھ کھڑے ہوئے میڈ فار ایچ اوور کی عملی تفسیر لگتے ہیں، لیکن کوئی جانے ہمارا رشتہ کس قدر کھوکھلا ہے۔ ایک تکلیف دہ خیال پوری طرح ان کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ کچھ دیر اس طرح کی باتیں سوچتی رہی، پھر گہری سانس بھر کر آنکھیں پونچھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو ساری عمر کا رونا تھا۔ ہر روز کہاں اہتمام سے وقت برباد کیا جاتا، یوں بھی اب تو عادت سی ہو چلی تھی ان سب باتوں کی۔ دانیال حسن کی محبت تو شادی کے ابتدائی ایام میں ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اب آ کر انہوں نے ثروت کی عزت نفس کو بھی ذکر پہنچانا شروع کر دی تھی۔ بس دکھ تھا تو اسی بات کا، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ احباب کے سامنے وہ اپنا سوبر امیج برقرار رکھتے تھے۔ زندگی میں بہت کچھ مل رہا ہو تو کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ دروازہ بند کرتے کچن میں آ گئی۔ شازیہ کل وقتی ملازمہ تھی، لیکن دانیال کی ہدایت پر کھانا بنانے کا کام وہی کرتی تھی۔ اینیا سلیب پر چڑھی بیٹھی نوٹس ہاتھ میں پکڑے رٹا لگا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اینیا جلدی سو جانے کی عادی تھی، پھر اس کی کچن میں موجودگی بھی حیرانی کا باعث تھی۔ ٹیسٹ ہے، صبح تیاری کرنے کے لیے دیر تک جاگنا پڑے گا، اس لیے چائے بنانے آئی تھی۔ ثروت نے دیکھا برنر پر ساس پین رکھا ہوا تھا۔ آپ کیوں جاگ رہی ہیں اب تک؟ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ارے میری توبہ، ایک بھی سپ میرے اندر گیا چائے کا تو فجر تک جاگتی رہوں گی، ثروت نے جلدی سے کہا۔ تمہارے ڈیڈی کے لیے دودھ گرم کرنے آئی تھی۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اینیا نے ساری توجہ نوٹس کی طرف لگا دی، پھر کچھ خیال آیا تو کنکھیوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ صاف شفاف آنکھیں، شکوے سے آری لب، اسے اپنی ماں پر ڈھیروں پیار آیا۔ تمہارا ہاتھ تو بہت جل گیا تھا اینیا، کیسا جلا؟ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، یکٹک اس کے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کروں؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹیوں تکلیفوں کو چھپا چھپا کر رکھنے کی عادت آپ سے ورثے میں ملی ہے مجھے۔ یہ بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ ثروت کے دل میں انی کی طرح گڑ گئی۔ یہ باتیں زیادہ نہیں بنانی آگے تمہیں، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، انہوں نے اس کے سر پہ ہلکی سے چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اینیا مسکرا کر کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ ممی، چلنے میں کچھ سوچتے ہوئے وہ بولی، ڈیڈی کچھ عرصے سے زیادہ ہی روٹ نہیں ہوتے جا رہے؟ اس کا انداز جھجک آمیز تھا۔ ثروت نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، میں نے کہا اپنی پڑھائی پر دھیان دو، بلا وجہ اوٹ پٹانگے باتیں نہ سوچا کرو۔ یہ بلا وجہ کی بات نہیں ہے۔ اینیا وہیں کھڑی ہو کر چائے پینے لگی۔ ڈیڈی نے آج جس طرح بات کی ہم تینوں کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے بھائیوں کا بھی حوالہ دیا۔ ولید بھی یہی کہہ رہا تھا، ڈیڈی کے مزاج میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، بہت ہائپر رہنے لگے ہیں، جلدی ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں، آپ کو کتنا کچھ سنا دیتے ہیں۔ تمہارے باپ کے مزاج میں یہ تبدیلی اب نہیں آئی میری جان، وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے۔
فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ وہ تم لوگوں کے سامنے مجھے سناتے ہیں۔ ثروت نے تلخی سے سوچا، لیکن جب بولی تو اچھی بیوی کا فرض نبھا رہی تھی۔ آفس کا کوئی معاملہ ہوگا، میں پوچھوں گی ان سے۔ انیا بیٹا، آپ بڑی ہو، بھائیوں کو سمجھایا کرو، اتنی معمولی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ ممی ایک بات بتائیں، آپ بھائی سے ملنے گئی تھی؟ انیا نے ان کی بات قطع کرتے ہوئے پوچھی۔ ثروت مگ ہاتھ میں پکڑے دودھ ابلنے کے منتظر تھی۔ انیا کے سوال سن کر ان کا ہاتھ لرز اٹھا۔ نہیں؟ اچھا؟ انیا کو مایوسی سی ہوئی۔ مجھے لگا آپ بھائی سے ملنے گئے ہوں گے، اس لیے ڈیڈی آپ پر اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ اسے اپنے اندازے کی ناکامی کا افسوس تھا۔ انیا، ثروت نے مگ سلیب پر پٹکا۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں کہ بھائیوں کو سمجھایا کرو؟ مجھے یہ نہیں پتا تھا تمہارا اپنا دماغ ہی یہاں وہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم لوگوں سے، کبھی کسی چیز کی کمی ہونے دی؟ میں نے کب کہا ڈیڈی برے ہیں؟ انیا نے پھر ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں ممی، اور ڈیڈی صرف اچھے فادر ہی نہیں ہیں، وہ اچھے بھائی، اچھے بیٹے، اچھے تایا، اچھے چچا، اچھے دوست بھی ہیں۔ لیکن بٹ ہی از ناٹ اے گڈ ہسبینڈ، اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ثروت ہکا بکا رہ گئی۔ ان کی 17 سالہ اکلوتی بیٹی، جسے وہ اپنے تئیں بہت چھوٹا سمجھتی تھی، ایسا گہرا تجزیہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انیا نے خاموشی سے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا، مگ دھو کر سٹینڈ میں رکھا، پھر ثروت کی طرف دیکھا جو اب تک اسے دیکھ رہی تھی۔ پین میں دودھ ابل ابل کر خشک ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری ممی، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، مگر حقیقت تو وہی ہے جو میں نے کہی، اس نے ناخن کھرچتے ہوئے کہا تھا۔ انیا، ثروت نے کہنا چاہا۔ گڈ نائٹ ممی۔ انیا نے بھڑ کے برنر بند کیا اور ثروت کی پیشانی پر بوسہ دیتی باہر نکل گئی۔ ثروت اس سے کہنا چاہتی تھی سونے سے قبل ہاتھ پہ برنول لگا لے، لیکن صدمے نے ان کے الفاظ ہی گم کر دیے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دانیال حسن کو کتاب بند کرتے دیکھ کر ثروت نے صورت سے کہا تھا۔ وہ سونے سے قبل مطالعے کے عادی تھے، پھر کتاب بند کر کے رکھتے تو کوئی بات سننے کے روادار نہ ہوتے۔ ثروت اتنی دیر سے تمہید کا کوئی پہلو تلاش کر رہی تھی۔ اسی دوران دانیال حسن نے دودھ کا مگ ختم کیا، پھر کتاب بند کرنے لگے تو وہ جلدی سے بول اٹھی۔ ہوتا تو ہمیشہ یہی تھا، معمولی سے معمولی بات بھی دانیال حسن کے گوش گزار کرنے کے لیے انہیں کئی دن پہلے سے سوچ کے مضمون تیار کرنا پڑتا۔ پھر بھی لوگ کہتے تھے دانیال حسن اور ثروت دانیال میں ذہنی ہمانگی کمال کی ہے، اور اس وقت جو وہ بات کرنا چاہ رہی تھی اس کے بارے میں انہیں 100% یقین تھا۔ دانیال حسن کی نازک مزاج و حد درجے انا پسند طبیعت پہ گراں گزرے گی۔ نازک مزاج شوہر بھی کس قدر بڑی مصیبت ہے۔ محترم نازک مزاج نے کچھ چونک کر، کچھ حیران ہو کر اپنے نصف بہتر کو دیکھا، کیونکہ ان کے چہرے پر عجیب متذبذب سے تاثرات تھے۔ گو کہ نیا پن کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی انہیں کوئی بات محسوس ہوئی۔ ساری زندگی آپ کی باتیں سنتے ہی گزاری ہیں، جی فرمائیے۔ طنز کے بغیر تو عرصہ ہوا ان کی کسی بھی بات نے مکمل ہونا ترک کر دیا تھا، سو اس بار بھی طنزیہ ٹون میں بولے اور کتاب از سر نو کھول لی۔ ثروت کا دل جہاں پوچھیں، باتیں سنتے گزری ہے یا سناتے، لیکن وہ پوچھنے کو حوصلہ رکھنے والی ہوتی تو آج ان کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے یوں نہ جھجک رہی ہوتی۔ آپ کتاب تو بند کر دیں، گزارش۔ میں کانوں سے سنتا ہوں، ٹکا سا جواب آیا۔ ثروت نے پہلو بدل کر تھوک نگل کر حلق تر کیا اور محض چند لمحوں میں دانیال حسن کی شکل دیکھتے ہوئے اثر نو سوچا، انہیں کچھ کہنا بھی چاہیے یا پچھلے کئی برسوں کی طرح اس بار بھی چپ سادھ کر زندگی کو اس کی اس مقصود ڈگر پر چلتے رہنا دینا چاہیے، جس کا سفر ان کے لیے بذات خود بہت بڑی اذیت تھا۔ اگر تمہیں خاموش رہ کے میری رات ہی برباد کرنا ہے تو بتا دو، میرا وقت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نام نہاد سوسائٹیز کی احمقانہ میٹنگز نہیں اٹینڈ کرنا ہوتی، کام کرنا ہوتا ہے۔ ہر روز جو ہزاروں روپے اپنے للے تللوں پہ اڑاتی ہے وہ مفت میں نہیں ملتے مجھے۔ کتاب پر نظریں جمائے وہ ہموار آواز میں مخاطب تھے۔ ثروت کے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی، اور یہ ٹھیس کو پہلی بار تھوڑا ہی پہنچی تھی کہ وہ غم زدہ ہو کر بیٹھ جاتی۔
میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، آپ کو مجھ سے جو بھی شکایت ہوتی ہے، آپ نے جو بھی کہنا ہوتا ہے، جو بھی تانے دینے ہوتے ہیں، جتنے سخت سست ستانا ہوتی ہیں، یہی کمرے میں کہہ لیا کریں۔ بچوں کے سامنے مجھ سے اس انداز میں بات نہ کیا کریں، پلیز، گزارش سمجھ لیں اسے میری۔ ثروت نے حسب عادت ٹھہر ٹھہر کے گھگھیاتے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی تھی۔ دانیال حسن نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بچوں کے سامنے کس انداز میں بات نہ کیا کروں؟ ثروت نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ شوہر کے سامنے آج بھی ان کی حیثیت نالائق طالب علم سے زیادہ نہیں تھی، جو اس وقت کے سامنے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتا، کچھ کے امتحانات میں اچھے گریڈز لانا۔ جس طرح آپ نے ڈائننگ ٹیبل پر بات کی تھی، انہوں نے کہا، بچے بڑے ہو چکے ہیں دانیال، بعض اوقات وہ باتیں جو ہمیں بہت معمولی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اس وہ پوری شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے معمولی اختلافات، چھوٹی چھوٹی بحثیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں، ابھی جو بات ڈائننگ ٹیبل پر ہوئی، اسے اینی اور ولید نے بہت محسوس کیا ہے۔ ولید تو ان دونوں سے چھوٹا ہے، اینی اور ولید تو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اندازہ کریں ولی کے ذہن میں کتنے الجھاؤ پیدا ہو رہے ہوں گے۔ کہیں ایسا ویسا نہ ہو کل کو اس کی پرسنالٹی میں انہی باتوں کی وجہ سے کوئی منفی رخ پیدا ہو۔ ہم آج جس چیز کو نظر انداز کریں گے، کل کو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ ولید نے اینیا سے آپ کے بارے میں اپنی فیلنگز شیئر کی اور اینیا نے مجھ سے کہا، جس کی باتیں سن کے بہت عجیب لگے دانیال۔ دانیال حسن نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ثروت کو بے ساختہ خوشی محسوس ہوئی۔ ان کا خیال تھا وہ دانیال تک اپنا محفوظ ضمیر پہنچانے میں کامیاب رہی ہیں۔ خوشی کے اس احساس سے وہ حیران ہونے لگیں اور سر جھکا کر بیڈ شیٹ کے پرنٹ پر شہادت کی انگلی پھیرتی رہیں، اس بات پر غور کیے بنا کہ دانیال حسن نے چند بار انہیں بغور دیکھا ہے۔ میں حیران ہوں، بہت زیادہ حیران۔ اتنا وقت گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ انہوں نے ان باتوں پر دھیان شروع کر دیا جس کو ہم قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ معاف کیجئے، صرف آپ قابل اعتنا نہیں سمجھتے، ہماری تو ذات ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے۔ ثروت دانیال حسن سے اتنا خائف تھی کہ خیالات میں بھی معذرت کرنا نہ بھولی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی مجھے تم پر ہو رہی ہے ثروت۔ میرا اتنا سا سکون بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کے دلوں میں زہر بھرنا شروع کر دیا، ان کے کان بھرنا شروع کر دیے تاکہ وہ اپنے سگے باپ سے نفرت کرنے لگے۔ ثروت اس وقت سر جھکائے مبہم سا مسکرا رہی تھی کہ انہوں نے دانیال حسن کے جملے سنے۔ ان کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوگی، ان کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے دانیال حسن کو دیکھا۔ دانیال؟ صدمے کی کیفیت میں ان کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ 18 سالہ رفاقت کا اچھا انعام دے رہی ہو، دانیال حسن نے تنفر سے کہا۔ بس کریں دانیال۔ ثروت کی برداشت آج بالکل جواب دے گئی تھی۔ آج تک دانیال حسن نے ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اب جو ضرب لگائی کچھ زیادہ ہی شدید تھی۔ ثروت کا دل بالکل ہی بکھر گیا۔ بدگمانی کی بھی حد ہوتی ہے کوئی، مگر آپ کی بدگمانی لامحدود ہے۔ میں بچوں کے کان کیوں بھروں گی آخر؟ وہ میرے بھی بچے ہیں۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس الزام پر، اس لیے تو مجھے زیادہ حیرانی ہے، دانیال حسن نے سابقہ انداز میں کہا۔ اپنے ہی بچوں کو ان کے سگے باپ سے متنفر کرتے تمہیں رتی بھر احساس ہوا تم کس قدر غلط کاری ہو۔ باپ سے متنفر ہونے کے لیے انہیں وہ باتیں کافی ہیں جو ان کا باپ ان کے سامنے ان کی سگی ماں کو وقتاً فوقتاً سناتا ہے، بغیر کسی غلطی کے جھڑکتا ہے، طنز کے تیر جلاتا ہے، بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ آنکھوں میں تیزی سے امڑتے آنسوؤں نے آواز بوجھل کر دی تھی۔ دانیال حسن نے گردن گھما کر ثروت کو دیکھا۔ ان کا خوبصورت چہرہ غم و غصے سے لال ہو رہا تھا۔ انہیں یاد آیا چہرہ ان کا عشق تھا، ان کی بے قراریوں کا سبب تھا، ان کی بے چینیوں کی وجہ تھا، ان کے جنون کا عنوان تھا، اور یہی وہ چہرہ تھا جس نے آج تک انہیں سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ ثروت کی طرف دیکھتے ہوئے ماں نے ان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بے عزت کرتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں ایسی باتیں کرنا چھوڑ دوں گا، میں بھول جاؤں گا تمہارا کوئی ماضی ہے تھا۔ میرا ماضی 18 سال پرانا ہے دانیال،
کسی بات کو بھولنے کے لیے 18 سال کافی ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ ہم بھولنا چاہیں۔ ثروت نے کہا، ٹھیک ہے کہہ تو رہا ہوں، بھول جاؤں گا، بس میری ایک شرط ہے۔ دانیال حسن نے توقف کیا۔ صرف اتنی شرط ہے، تم عباس سے ملنا چھوڑ دو۔ دانیال؟ ثروت جھنجھلا گئی۔ یہ شخص ہمیشہ ایسی بات کرتا تھا جس کی وہ توقع نہیں کاری ہوتی تھی۔ 18 سال بعد، عباس سے 3 ماہ پہلے، آج میں نے اسے دوبارہ دیکھا تھا، پھر صرف ایک بار ملی۔ یہ ملاقات چند منٹ سے زیادہ نہیں تھی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عباس میری شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے چھوڑنے کی شرط رکھ رہے ہیں۔ خدا را اپنی 18 سال کی تلخی اور کرواہٹ کو ایک ملاقات سے مشروط نہ کریں۔ مسئلہ جانتی ہو ثروت کیا ہے؟ دانیال حسن نے کہا، تم نے کبھی مجھے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ پچھلوں کی یاد تمہیں اتنا ستاتی رہی کہ میرے 3 بچوں کی ماں بننے کے باوجود تم نے ان کی یادوں کو تازہ رکھا، کبھی فراموش ہی نہیں کیا انہیں۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، متعلقہ ہی ہوتی ہے۔ دانیال حسن کا سرد بے رحم لہجہ، ثروت کا سارا وجود بھر بھر جلنے لگا۔ آپ نے اور آپ کی اماں نے کبھی کچھ غلط کہا ہی نہیں۔ ثروت نے زہر خوند لہجے میں کہا، آپ کے ساتھ گزارے ان 18 سالوں سے میں نے کچھ پایا نہیں، ایک سبق ضرور سیکھا ہے، کم ظرف کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ حملہ تھا۔ دانیال حسن بلبلا اٹھے۔ اتنا غم ہے تو اب بھی کوئی فیصلہ کر لو، اپنے بچوں کے لیے میں کافی ہوں، اور علیحدگی میں تمہیں دقت بھی نہ ہوگی، عادت جو ہوئی۔ دانیال حسن نے تیر چلائے، لیمپ آف کیا اور لیٹ کے۔ رات بھر بیٹھ کر تمہیں ٹسوے بہانے ہو تو کمرے سے چلی جاؤ، میری نیند برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثروت نے بھری ہوئی آنکھوں سے اس پتھر کی پشت کو دیکھا جس سے 18 سال سے سار پھوڑ رہی تھی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماوا اٹھ جاؤ، اب کب تک سوتی رہو گی؟ میں بتا رہی ہوں اب نہیں جاگو گی تو تمہیں جگانے کے لیے چھٹا چکر نہیں لگاؤں گی اس کمرے کا، سمینا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا یہ دھمکی کارگر ثابت ہوگی، مگر ماوا کے کمبل اوڑھے وجود میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہوتے دیکھ کر ان کا غصہ اور جھنجھلاہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ انہوں نے کمبل گھسیٹا۔ تب ماوا نے تکیہ سے سر اٹھا کر نیند سے بوجھل آنکھوں کی جھری سے انہیں دیکھا۔ مجھے سنائی بھی دے رہا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے، مگر آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا کہ میں بھی سونا چاہتی ہوں؟ اس نے بوجھل آواز میں احتجاج کیا تھا۔ تم کب سونا نہیں چاہتی؟ 12 گھنٹوں کی نیند لے کے بھی اٹھو گی تو تمہارے حواسوں میں نیند ہی سوار ہوگی، سمینا نے کہا۔ اچھا پلیز نا، 15 منٹ اور۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی۔ غضب خدا کا، لوگ صبح سویرے اٹھ کے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ایک ہماری مہارانی ہے جو آنکھ کھلتے ہی 15 منٹ اور کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ چلیں اب ایک روز فجر نہ پڑھنے پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی تھی۔ فتویٰ نہیں لگاؤں گی، میں تو دعا کرتی ہوں کوئی جادو کی چھڑی مل جائے مجھے، کم سے کم تمہاری نشیوں جیسی نیند سے تو پیچھا چھوٹ جائے۔ کس قدر ظالم ماں آپ، لوگ اپنے بچوں کو پرسکون نیند سوتا دے کے خوش ہوتے ہیں کہ تھک کر ہمارے بچے پرسکون میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں، میری گھڑی بھر کی نیند آپ کو صدیوں کے برابر لگتی ہے۔ بند آنکھوں کے سامنے بھی اس کی زبان فر فر چل رہی تھی۔ ہاں اب کہہ دو، ماں ظالم ہے، سنگ دل ہے، خوفناک ہے۔ ایکسکیوز می ممی، میں نے صرف ظالم کہا تھا، باقی خصوصیات آپ خود بیان کر رہی ہیں۔ بکو مت، وہ مائیں کوئی اور ہوتی ہوں گی جنہیں اولاد کا پوستیوں کی طرح سوئے رہنا اچھا لگتا ہے، میں ان ماؤں جیسی ناکمت اندیش نہیں ہوں، الحمدللہ کل و شعور ہے میرے پاس۔ اللہ، ماوا نے دائیں ہاتھ بےچارگی سے سر پر رکھا۔ اتنی مشکل اردو، میں نے کتنی بار کہا آپ سے ایسی اردو نہ بولا کریں، میرے ساتھ سر پر سے گزر جاتی ہے۔ ہاں بھائی، تم انگلش ماں باپ کی بیٹی ہو، دادا پر دادا بھی انگلش سپیکنگ ہی تھے، تمہیں کہاں اردو سمجھ میں آئے گی؟ سمینا نے جل کر کہا۔ ماوا زور سے ہنستی۔ آپ کو اپنی تعریفیں کرنے کا کتنا شوق ہے ممی، دادا پر دادا اور ابا کو تو پتہ نہیں، لیکن آپ خود کسی اینگل سے انگلش سپیکنگ نہیں لگتی۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس کی کوئی خصوصیت ہے، اور مجھ میں اتنی خصوصیات ہیں کہ تعریف سننا میرا حق بنتا ہے۔ تمہیں تو خیر کبھی میری تعریف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ میری کتنی تعریف کرتے تھے۔
ہاں جی مجھے پتہ ہے، ماما نے صورت سے کہا کہ ابا آپ کی کتنی تعریفیں کرتے تھے۔